بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ تعالی نے اس حقیقت کو قرآن مقدس میں جا بجا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم بند قلعوں اور غاروں کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ، گھس جاؤ، چھپ جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی فرد بشر کو مفر نہیں ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان الموت الذی تفرون، کہہ دو کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، جس سے تم ڈرتے ہو، دور ہوتے ہو، بچتے ہو، لیکن یاد رکھو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں ضرور مل کر رہے گی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ تو موت کی ایسی اٹل حقیقت سے کسی کو انکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس موت کی اٹل حقیقت کو اس طریقے سے بیان کیا۔ انبیاء علیہ السلام جیسی عظیم ہستیاں، جن کا مقام، جن کا رتبہ، جن کی شان سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی موت کے واقعات قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے آخری رکوع میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر آخری ٹائم آیا۔ تو یہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ انبیاء علیہ السلام جیسی عظیم ہستیاں بھی اس موت کے دروازے سے گزری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورہ سبا میں بیان ہوا ہے۔ وہ عظیم پیغمبر تھے، ہوا جن کے تابع ہے، پرندے کی بولیاں سمجھنے والے ہیں۔ اللہ نے غیر معمولی قوتیں اور غیر معمولی طاقتیں ان کو عطا فرمائی ہوئی تھیں، لیکن موت سے وہ بھی بچ نہیں سکے۔ کسی نے خوب کہا ہے، لو کان فی الدنیا بقاء لساکن لکان رسول اللہ فیہا مخلدا وما احد ینجو من الموت سالما وسہم المنایا قد اصاب محمدا۔ اگر اس دنیا میں ہمیشہ بقا کسی کو حاصل ہونی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق تھے کہ وہ دنیا میں زندہ رہتے، لیکن وسہم المنایا قد اصاب محمدا، یہ موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو بھی پہنچ چکی۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بقا کسی چیز کو بھی حاصل نہیں۔ کل من علیہا فان، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے موت کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ تو یہ تو موت کو یاد رکھنے سے یقیناً بندہ بہت سارے گناہوں سے، جرائم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اصل میں جتنے بھی جرائم ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، ہمیں موت یاد نہیں ہے، ہمیں موت کی گھڑی یاد نہیں ہے، ہمیں موت کا خوف اور اس کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا اور حدیث میں بھی آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھدار، دانش مند، عقل مند مومن کی نشانی بیان فرمائی۔ پوچھا گیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای المؤمن، نہ کیا سن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں سمجھدار مومن کون سا ہے، سمجھدار مومن، عقل مند مومن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اکثر للموت ذکرن، جو موت کو بہت یاد کرتا ہو۔ اور پھر صرف موت کو یاد کرنے کی بات نہیں، صرف یہاں تک نہیں فرمایا، اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا، اکثر للموت ذکرن و استعدادا لہ قبل ان تنزل بہ، اس موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے والا، یعنی نیک اعمال کرنے والا، یہ عقل مند بندہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو ہر وقت یاد رکھیں۔ موت کو یاد رکھنے سے غرور نہیں آتا،
موت کو یاد رکھنے سے تکبر سے انسان بچ جاتا ہے، موت کو یاد رکھنے سے انسان ان جیسی بد اخلاقیوں والی چیزوں سے، برے اعمال سے وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے غفلت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔